تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا احسان ان کے بندوں پر۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کے اندر جتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر جو لوگ خود سے کوئی کام کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہ لائٹیں وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں اگرچہ اس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈال دیا ہے کہ اس طریقے سے بناؤ یہ چیزیں ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر 24 چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا کچھ نہ کچھ خوراک ہے۔ بغیر خوراک کے وہ چیزیں نہیں چلتی نہ زندہ رہتی۔ اگر درخت کو لیا جائے اس کی خوراک پانی ہے، وقت پر پانی دینا ہوگا، یا اس پر وہ جو دوائیاں جو ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالنا ہوگا۔ یہ فین اگر لے لیا جائے تو اس کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، کرنٹ پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا خوراک جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر گاڑیوں کو ہم لے لیں تو پھر گاڑیوں کی خوراک جو ہے وہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، بیٹری ہے، یہ ساری چیزیں اس کی خوراک ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ساری چیزیں لے لیا جائے، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی خوراک ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ انسان کا خوراک کیا ہے؟ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی خوراک جو انسانوں کا ہے وہ آکسیجن ہے، جس کے ذریعہ سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں آکسیجن مل رہا ہے، اگر کہیں دور جا کر کے چلے جائیں گے وہاں بھی ہمیں آکسیجن ملے گا۔ لوگ آج کل ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، وہاں بھی آکسیجن رہتا ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر انسان نے جہاز بنایا ہے کس کے لیے؟ انسان اپنے لیے، یا اللہ نے انسانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ ایسے بناؤ یہ جہاز بن جائے گا، فلائٹ بن جائے گی، تمہارے لیے سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین پر چلنے والی، ہوا میں اڑنے والی، پانی پر تیرنے والی اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہیں بھی انسانوں سے ٹیکس نہیں مانگا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ بنایا ہے، تمہیں ہر مہینے اتنا فیس ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے فیس نہیں مانگا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ بجلی جو جلا رہے ہیں، فین وغیرہ چلا رہے ہیں، ہر مہینے کرنٹ بل آ جاتا ہے۔ اگر گاڑی پر سوار ہوتے ہیں فوراً ہمیں پیٹرول ڈالانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا کرم اپنے بندوں پر کتنا ہے دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ نے اپنے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ بندو ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، تمہیں ہر مہینہ اتنا اتنا کر کے بل جمع کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان بندوں پر ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو اگر انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے کہ اللہ کی کتنے نعمتیں بندوں پر ہیں، اللہ کے کتنے احسان بندوں پر ہے، اگر انسان کاپی قلم لے کر کے، نوٹ بک لے کر کے اگر بیٹھ جائے اور لکھنا چاہے، اللہ کی نعمت کبھی انسان نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کی نعمت۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟
اللہ صرف اتنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندو تم صرف میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر میرے بھائی۔ جب اللہ نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو بنایا تو تم میری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کسی مسلمانوں سے مخاطب نہیں کر رہا ہے، کسی بھی پرسنل کسی انسان سے مخاطب نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم عبادت کرو، اے یہودیوں تم عبادت کرو، اے عیسائیوں تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں دنیا کے اندر جتنے سارے لوگ پائے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے وہی اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر کیا احسانات کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ رب العالمین اسے مرنے کے بعد ان کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کر فرمائے گا کہ انسان اس دنیا کے اندر انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ ہم زمین کے اندر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس زمین کے اندر ہم اناج اگاتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اللہ چاہتا تو اس زمین کو اگر حرکت دے دیتا تو انسان اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کا احسان بندوں پر یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو قائم بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر قائم رہنے کے لیے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ پر ٹکی رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین بنانے کے بعد ہم نے تمہارے لیے آسمان بھی بنایا ہے۔ یہ بنایا آسمان اللہ نے کس لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں آسمان سے کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی؟ چلو زمین میں ہم لوگ اناج اگا لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کر لیتے ہیں، لیکن آسمان تو اتنا دور ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ آسمان تک ہم پہنچ سکتے ہیں، بس ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، اس ناحیے سے تم آسمان سے فائدہ اٹھاتے ہو، کیا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی وہ آسمان کنٹرول کرتا ہے۔ جو یہاں سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود آسمان ہونے کے باوجود بیچ
میں پردے ہونے کے باوجود اتنے تیز گرمی پڑتی ہے کہ کوئی آدمی یہ خالی پاؤں بغیر جوتے کے سفر نہیں کر سکتا. کوئی آدمی مئی جون کے مہینے میں بغیر چپل کے وہ زمین پر اپنا پیر نہیں رکھ پاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ نے اس آسمان کو نہ بنایا ہوتا تو انسان اس چربی کی طرح اللہ رب العالمین پگھلا دیتا. چربی کی طرح ہمارا پگھل جاتے اگر اللہ نے آسمان کو نہ بنایا ہوتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنائی، آسمان کو بنایا، اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بھی پانی برسایا. آسمان سے پانی برسانے کے بعد وہی وہ ذات ہے جو زمین سے غلے اگاتے ہیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے زمین کے اندر ہم بیج کو ڈال دیتے ہیں، وقت پر پانی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمین سے پودا نکالتا ہے، جو دھرتی کو چیرتے ہوئے پودا نکلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے احسانات ہیں اللہ رب العالمین کے ہم پر، لیکن ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم ساری کی ساری چیزیں جانتے ہو، اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو. میرے بھائی، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانی ہے. اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اس سے بارش برسایا، زمین سے پھر غلے اگائے. اس کے باوجود انسان اللہ کا اتنا ناشکر ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارا. کوئی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے بہت ساری چیزوں کو آج کل لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے دوچار کرے گا. انسان کو اللہ نے وقت دیا ہے، مہلت دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. مرنے کے بعد ہمیں افسوس کرنا پڑے گا. تو انسان کا اللہ رب العالمین کا احسان بندوں پر کیا ہے؟ یہ پانی اور یہ برسانا، دیگر چیزیں، ساری چیزیں، یہ تو اللہ کے احسانات ہیں. آئیے ایک اور احسان دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں پر احسان نہیں جتایا. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تمہارے لیے زمین بنائی احسان کیا، آسمان بنایا احسان کیا، پانی برسایا احسان کیا، زمین سے اناج اگائے احسان جتایا. اللہ رب العالمین نے کہیں کسی پر احسان نہیں جتایا. لیکن جب اللہ نے اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا اور احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے لوگو، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا. ہم نے تمہیں اللہ کے آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف بخشا. یہ تم پر بہت بڑا احسان ہم نے کر دیا ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. کیوں بڑی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امتوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر کے اپنی امتوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی فکر کر رہے ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان پر ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو بجھنے نہ دینا،
ہمارے نور کو مکمل کر دینا۔ میدان محشر میں سارے کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے آخری نبی بلکہ وہ اپنی نہیں بلکہ اپنی امتوں کی فکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ان تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک اختیاری دعا دیا ہے۔ اختیاری دعا سمجھتے ہیں؟ اختیاری دعا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا کہ مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ نے اختیاری دعا دیا، جو مانگو، اگر زمین کو کہہ دو کہ سونا بن جائے، پوری زمین کو سونا بنا دیں گے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا ہی میں مانگ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، آپ مانگے۔ اللہ کے نبی نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، آپ نے دنیا کے اندر وہ دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، جب میدان محشر میں جب قیامت کے دن ہماری امتی پریشان ہوں گے، میری امت کے لوگ جب میدان محشر سے پریشان ہوں گے، اس وقت میں اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس وقت میں وہ اختیاری دعا مانگوں گا جو اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں زیادہ سوچا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں ساری چیزیں دی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تمہیں شرف بخشا تو تم پر ہم نے احسان کر دیا، اور ویسا احسان نہیں بلکہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہم پر ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے سوچا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر یہ چیز گرا نہ گزرتی، اگر میری امت کو یہ چیزیں پریشانی میں نہ ڈالتی، ان کے لیے دشوار نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کر لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اتنا پسند تھا، اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے کان میں مسواک، اتنا بڑا مسواک رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس چیز کو حکم نہ دیا لوگوں پر کہ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا، اگر میری امت پر یہ پریشانی نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کر لیا کرے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ دیہات میں رہنے والے لوگ چلتے چلتے جھاڑ سے توڑ لیں گے، یہ دیہات کے اندر جھاڑوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی جھاڑ توڑ لیے، مسواک کر لیے، لیکن جو بیچارے شہر کے اندر رہتے ہیں، جو سٹیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو مسواک تھوڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے خرید پڑے گا، جھاڑ وہ تھوڑا سٹی کے اندر کم رہتے ہیں، اگر رہتے ہیں تو لوگ توڑنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اپنے امت پر فرض نہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت پسند تھیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا سلسلہ بخشا۔ ایک اور احسان دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا احسان کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے پیشاب پیتے ہیں،
जानवरों के टट्टी को लोग खाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मुसलमानों पर है कि इन तमाम नापाक चीजों से, इन तमाम खराब चीजों से, गंदी चीजों से अल्लाह ने बचा लिया है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का तुम पर भी इत्माम कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल किया। मेरे भाई, ये इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली हुई बहुत बड़ी नेमत है। इसे यूं बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें कदर नहीं है, हमें विरासत में मिली है। बाप हमारा मुसलमान था, मुसलमान हो गए, दादा मुस्लिम था, हम मुसलमान हो गए, हमें विरासत में मिली है मेरे भाई, इसलिए कदर नहीं है। अगर हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती तब हमें एहसास होता ये कितनी बड़ी दौलत है, कितना कीमती दौलत है। अल्लाह का इतने एहसान है कि इंसान गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, अल्लाह के एहसान को कभी नहीं गिन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, लेकिन अल्लाह की नेमत कभी नहीं गिन पाओगे। होगा ही नहीं, हमसे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह की नेमत कभी नहीं गिन सकते। मेरे भाई, आजकल नए जमाने का दौर है, हम घर बैठे हर चीजें पता कर लेते हैं, हर एक चीज घर बैठे पता कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए, पता कीजिए कि जमीन बड़ी है या फिर पानी जमीन के अंदर ज्यादा है। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खुश्की है, या 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खुश्की है, बाकी पानी ही पानी। हर जगह पानी पानी है, सिर्फ एक हिस्सा खुश्की है। उसके बावजूद दुनिया कितनी बड़ी है हमें पता नहीं है। दुनिया कितनी बड़ी, यहाँ से सऊदी अरब कितना है, 6-7 हज़ार किलोमीटर वहाँ है। उससे आगे और ले लिया जाए अमेरिका, कनाडा, ये सारी चीजें, कितना बहुत सारे देश हैं दुनिया के अंदर, हमें पता नहीं है कितना। और इतना अगर 3 गुना बढ़ जाए तो बताइए पानी कितना होगा, कितना पानी होगा बताइए। दुनिया का हमें पता नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन 3 हिस्सा सिर्फ पानी ही पानी है। हमें पता नहीं कि पानी कितना, लेकिन अल्लाह फरमाता है तमाम समुंदर का पानी, तमाम तालाब का पानी, तमाम नहरों का पानी, तमाम झीलों का पानी, उन तमाम के तमाम पानियों को मिला दी जाए और उन तमाम पानी को मिला करके रोशनाई, सियाही, जो पेन के अंदर में लीड, वो पेन जो बारीक जो रहता है उसके अंदर में जो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का जो रहता है, अल्लाह फरमाता है कि तमाम पानी को मिला करके रोशनाई बना दी जाए और फिर अल्लाह की नेमत को लिखना चाहे, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे। अल्लाह फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिज़ल बहरु क़ब्ल अन तनफ़ज़ कलिमातु रब्बी। तमाम समुंदर का पानी, तमाम गर्मों का पानी, तमाम झील का पानी, वो सारे के सारे पानी मिलाकर रोशनाई बना दी जाए, सारा पानी सूख जाएगा, सारे पानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमत कभी पूरी नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह की नेमत हम गिन ही नहीं सकते मेरे भाई। इसलिए अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कर्ज नहीं उतार सकते हम, कितना भी कर लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों पर जो एहसान, एक इंसान के पास कुछ नहीं होता फिर भी बहुत कुछ होता है। एक इंसान के पास कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है। एक फकीर था, एक आदमी से कहा कि भाई मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मेरे भाई तुम्हारे पास हाथ पाँव बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर भी काय तू मांगता है रे बा, कमा उमा करके खाओ, भी काय को तू मांगता है। आदमी ने कहा अच्छा तो एक काम कर, तू बोलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक काम कर, तुम्हारे पास जो कुछ है तो हमें दे दो, हम तुम्हें 1 लाख देंगे। काय मजाक करता है यार, हमारे पास एक तो झोला है, ले लो, चलो लाओ 1 लाख का, बस झोला ही है, कुछ नहीं है। का कुछ नहीं है। का एक काम कर, तुम्हारे पास 2 आंख है, 1 आंख दे दो, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। उसने देने से इनकार दिया, नहीं देंगे भाई।
کہا تمہارے پاس 2 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ دے دو 20,000 دوں گا، پھر دل سے انکار کر دیا۔ تمہارے پاس 2 پیرا ہے، 1 پیر دے دو 20,000 دوں گا۔ کہا تمہارے پاس کڈنی 2 ہے، 1 دے دو اتنا دوں گا۔ کہا میں نے تمہارے اندر جتنا گنایا ہے ساری چیزیں 2 ہیں، میں نے صرف ایک چیز کا دام لگایا، اس کے باوجود 2-3 لاکھ ہو گیا۔ سمجھو کہ 2 چیزوں کا اگر دام لگا دیتا تو تمہارے کتنا ہو جاتا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک انسان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ننگے پیر سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار ہم سے بڑا بدقسمت کون اس دنیا کے اندر ہوگا، ہم بغیر چپل کے سفر کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا اس نے ایک شخص کو کہ اس کا دونوں پیر کٹا ہوا تھا، 2 پیر ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس تو صرف چپل ہی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی تھی اس کا تم نے کیسے استعمال کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ یہ چلا، وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کا احسان بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ ہم کتنوں بھی کچھ کر لیں لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات ہم گن نہیں سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہینہ مہینہ کہیں جا کر کے جمع کرنے کے لیے بولا ہے۔ بس اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دیا ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔